Assalamu alaikum. Health care with Dr. Shabana, Dr. Nasrul Rana and myself Hanif Muhammad. ایک بار پھر حاضر آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ، بہتری کے لیے، اچھی صحت کے لیے. اچھی صحت ہے تو کیا بات ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور کیا چاہیے. اچھا، آج ہم بات کریں گے سینئر سٹیزنز کے بارے میں. جی، کیونکہ آج کل سینئر سٹیزنز کا دن منایا جا رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے کلچر میں، ہمارے دین اسلام میں ایوری ڈے از اے سینئر سٹیزن ڈے. الحمدللہ ہم بالکل آج بھی ان کا اتنا ہی کیئر کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ماشاءاللہ ایسے میں نے دیکھے ہیں ہونہار، فرما بردار بچے، اسپیشلی بیٹے، جو اگر تھوڑا سا ڈسٹنس میں بھی رہتے ہیں نا، تو صبح اگر نہیں تو رات کو اپنے پیرنٹس سے ملنے ضرور آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. یعنی ڈیلی سینئر سٹیزن ڈے. اور بیٹیوں کی تو کیا بات ہے، بیٹیاں تو الحمدللہ، حالانکہ وہ پرائے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن چاہے ماں ہو یا باپ، اسپیشلی ماں، ان سے ڈیلی رابطہ ہوتا ہے، ڈیلی اپنی اپڈیٹ دیتی رہتی ہیں کہ میری ساسو ماں نے یہ کیا، میری ساسو ماں نے یہ کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑی ہیں، کیونکہ ان کی یہاں بھی 2 بیٹیاں آنے والی ہیں، یعنی 2 بہویں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک جنرل بات کی ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، خیریت سے؟ نہیں سر، آپ ماشاءاللہ لگ ہی رہے ہیں، دیکھیں کلرفل، مطلب آلدو آپ بھی سینئر ہی ہیں، لیکن کلرفل سینئر سٹیزن یو کین سے یور سیلف. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ہنسی کیسے میری بات پہ بتائیں؟ ویسے مجھے ایک شعر یاد آ گیا. گو اہیڈ. بیٹیاں سب کی نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی ابھی تو بیٹیاں ہیں، دیکھیں اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہیں نا. اگر ان کو ہم بیٹیاں سمجھ کے پالیں تو کیا بات ہے. 4 چاند لگ جاتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے اس پروگرام میں جڑ کر لگائے ہیں 2 چاند. 4 تو نہیں کہہ سکتا. آپ نے ہمیں بلا کے، آپ لوگوں نے بھی ہمیں بلا کے جو ہے وہ ایک ہمیں عزت بخشی. اس پاکستان میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان میں اپریسیشن نہیں ملتا، لیکن میں تو، میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں پاکستان میں اگر آپ محنت سے کام کریں اور آپ لوگوں کی بھی عزت کریں، صرف اپنی عزت نہ کرانے کا سوچیں، تو آپ کو بے شک بہت اپریسیشن ملتا ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں نا، گیو اینڈ گیٹ والا معاملہ ہے. آپ اگر یہ سوچ کے بندہ چلتا ہے، یا گھر سے نکلتا ہے، یا روڈ پہ چلتا ہے، یا گاڑی میں چلتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، تو دیکھیں یہ تو ہم خود اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب آپ بات کریں سر. آپ پھر پچھلے پروگرام کی طرح کہیں گے نہیں سر مجھے ہائی ہو رہا ہے بولنے. نہیں، بہت بہت شکریہ سر. اور ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، اور ہیلتھ کیئر نام بھی اتنا زبردست، اور میڈیکل سے ریلیٹڈ پروگرام ہے، اور ہیلتھ کا پروگرام ہے. آپ سب لوگوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروگرام ہے، آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے. کیونکہ جب آپ جڑتے ہیں ہمارے ساتھ تو یقیناً آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے، اپنے سینئرز کے بارے میں بھی سوچئے. کیونکہ آپ کے ہاں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو دعائیں دیتے ہیں صبح جب آپ نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے. سینئر سٹیزنز کا بہت بڑا رول ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سٹارٹ میں ہی ہم لوگ کیوں نہ ایسی بات کریں. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ماں دعا کیا کرتی تھی نبی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ طبیعت میں غصے والے تھے، غصیلے تھے. تو جس کی وجہ سے وہ ڈرتی تھی کہ خدا نخواستہ اللہ کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. تو بہت دعائیں کرتی رہتی تھی. تو پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے موسیٰ سے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، اب دعا کرنے والی پیچھے ماں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان. کیا رتبہ ہے، کیا عزت ہے. تو یہ آنکھیں میری بھر آئیں جب میں بات کر رہا ہوں. تو یقین جانے تکلیف ہوتی ہے مجھے اس لیے کہ میرے ماں باپ اس وقت نہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ نیک اولاد ہونا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نمازی ہونا.
نیک سے مراد یہ نمازی بھی ہونا، کیونکہ ہر نماز میں آپ ماں باپ سے کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر آپ مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیوں آپ دنیا داری میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے ہی کم از کم نیکی کی طرف آ جائیے، کیونکہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ماشاء اللہ، بڑا اچھا اسٹارٹ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے. ویسے بھی ڈاکٹر صاحبہ جب گھر میں بزرگ ہوتے ہیں نا تو گھر کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے، بالکل ہے نا. پہلے تو خیر الحمدللہ بڑا اچھا ایک سسٹم تھا جوائنٹ فیملیز کا نا، اب بھی ہے لیکن اب وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس پہ تو ہم نہیں جاتے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ مطلب اگر بزرگ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، جی ہمارے بچوں کے جو بچے تھے، فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو میرے اگر پوتے پوتیاں تو وہ ہمیں شروع سے ہی پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. ادروائز کیا ہوتا ہے اگر آپ الگ ہوئے نا تو وہ ایک ڈسٹنس آنا شروع ہو گیا، ہفتے میں ایک دفعہ، پھر آگے جا کے بڑے ہوئے تو 15 دن، پھر مہینہ. تو یہ ہم جو بزرگ ہیں ہمارے، جو بزرگ ہوتے ہیں جو ہمارے، مطلب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ آخر ہم یورپ کو اور وہاں کے کلچر کو کیوں ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہم وہ شادی کے بعد ہی یہ کوشش ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو لڑکی کی یا لڑکے کی، یا میں کسی پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مطلب ایک اچھی علامت ہے یا مطلب اٹس ناٹ گڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ بات تو ہم کافی کر چکے ہیں لیکن اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ہم اگر ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ویسٹ نے بہت ساری چیزیں ہم سے لی، اور ایون کہ اگر ہم کیونکہ ہمارا ہیلتھ شو ہے اس حساب سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے اس پر کام کیا، اولڈ سٹیزنز پہ پوری باقاعدہ جیریاٹکس کے نام سے جو ہے وہ پوری ایک برانچ ہے میڈیسن کی جس میں ڈیل کیا جاتا ہے جتنے بھی اولڈ سٹیزنز ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں. کیونکہ دیکھیں اولڈ ایج جو ہے ایک فزیولوجیکل ایکشن ہے، فزیولوجیکل عمل ہے، یعنی قدرتی طور پہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں سے روک نہیں سکتا. کوئی جلدی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بعد میں ہوتا ہے، کچھ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ بالکل ہیلدی ہوئے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو لائف اسٹائل ہے. اب جب کیونکہ اسی سلسلے میں جیسے ویسٹ کی بات کی، ویسٹ نے ہماری بہت چیزیں لی. انہوں نے اب اسی لیے جتنے بھی ویسٹ میں WHO والے ہیں انہوں نے ہر 21 اگست کو سب سے پہلے 1991 میں 1991 میں یہ ڈے منانا شروع کیا اولڈ سٹیزن کا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں جو ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو موٹیویشن دینا ان کی ہیلتھ کے بارے میں، یعنی کہ انہیں بھی اپنے بزرگوں کی، اپنے اولڈ لوگوں کی قدر معلوم کرنے کے بارے میں لوگوں کو انہوں نے اویئرنیس دی. ایک ڈے پوری دنیا میں انہوں نے منایا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں اولڈ سٹیزن کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر بہت کام ہوا. اپارٹ فرام دس کہ بھئی ہم ان کے ساتھ رہیں نہ رہیں، جوائنٹ فیملی کو ڈاکٹر رانا کو ہائی لائٹ کریں گے. میڈیکلی جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اولڈ سٹیزن جتنے بھی ہیں، جیسے کہ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ اب 2030 تک جو ہے آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یعنی ایوریج ایج بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل میں اتنا کام ہوا ہے اولڈ سٹیزن پہ، ان کی ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کی ساری چیزوں کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایوریج ایج میں اضافہ ہوا ہے. یہ تو ایک مطلب ایک فیکٹ ہے جو WHO نے ہمیں بتائی. اس کے علاوہ جب ہم جیریاٹکس یا اولڈ ایج کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہماری ایج کے ساتھ ساتھ نیچرلی فزیولوجیکلی جو ہے وہ چیزیں کم ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے مسل کی اسٹرینتھ، یعنی ہمارے باڈی میں جو مسلز ہیں ان کی طاقت کم ہوتی ہے، جوائنٹ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، سلونیس آف موومنٹ یعنی آپ کی کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، آپ کی گرپس جو ہے کسی بھی چیز کو پکڑنے کی گرپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے.
इसी वजह से बूढ़े लोगों के हाथों से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन जो है वो उनका कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए अक्सर बूढ़े ऐसे होते हैं वॉशरूम जाने से पहले उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, घर वाले इस बात पे भी नाराज़ होते हैं, लेकिन ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो उनके साथ हो रही होती हैं। इसके अलावा जो है हेलुसिनेशन भी आती है, डिमेंशिया भी आता है, अल्जाइमर भी आता है, मेमोरी लॉस भी आता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, नॉर्मल हैं। और उसके साथ रिसर्च ये कहती है कि WHO के हर 10 साल में आफ्टर 50, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, हर डिकेड में 2% ब्रेन का जो वॉल्यूम और वेट कम होता है। जब आपके ब्रेन का वॉल्यूम और वेट कम होता है तो उसके साथ साथ आपकी ब्रेन की अलर्टनेस, ब्रेन की एक्टिविटी, सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए ये जो आपने बातें बताई हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहता, मतलब चीज़ें गिरना और पेशाब का निकल जाना, और अगर जो पहले भी लोग साथ रहते थे ना, पहले भी बीमारियां तो होंगी ऑफ कोर्स, आई मीन, क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं कि एवरेज एज जो है ना वो बढ़ रही है। या मैं तो हैरान हूँ, ये मेरे ख्याल अदर देन पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे या अदर देन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होंगे। यहाँ एवरेज एज तो मैं समझता हूँ कि अब तो 45-50 तक ही चली गई है पाकिस्तान की, अगर हम बात करते हैं। नहीं, अब बढ़ गई है। अच्छा जी, अब 56 से भी अब जा रही है। इन हालात में, मतलब इतने टेंस में भी हम जिंदा रह रहे हैं। जी, और सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जापान की थी पहले, जो थी, फिर USA, इस तरह से थी, लेकिन पाकिस्तान की कम थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में भी जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, 0.17 जो है % अब अभी इस साल भी फ़र्क पड़ रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स है, ये नॉर्मल हर जगह होती हैं, लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है वो इन सिंड्रोम्स को कंट्रोल करने के लिए हो रही है। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मेरे ख्याल कल परसों ही मैंने एक वीडियो देखी थी, वल्लाह आलम वो सही है या गलत, आई डोंट नो रियली, आई मीन हमारे किसी इलाके में, आई थिंक इट्स गिलगित बल्तिस्तान और समवेयर्स, ऐसा इलाका है जहाँ 152 ईयर्स के एक साहब हैं, 152 ईयर्स, आई मीन, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन वो बात वही आती है कि आपका वेदर कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ये चीज़ें सारी उस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं, किसी भी मुल्क के, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ जो भाग दौड़ है, वहाँ जो टेंस है, वहाँ जो इश्यूज़ हैं, उसको देखते हुए शायद आई थिंक बड़ी बात है कि 65-70 तक भी लोग सर्वाइव कर जाएँ, ठीक है ना। मैं ये कह रहा था कि साथ रहने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूं भी आज अगर हम रियलाइज़ करें तो देखें, हम बुज़ुर्गों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम कभी कभी मिलने जाते हैं तो वो बैठे होते हैं तो वो कभी कभी स्मेल भी आ जाती है, क्योंकि अगर हम साथ रहते हो तो ये चीज़ें, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अगर हम साथ रहें तो हमारे बुज़ुर्गों को हम ईज़िली बर्दाश्त करें, क्योंकि वी यूज्ड टू इट, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। अब अगर हम अलग हो जाते हैं शादी के फ़ौरन बाद, हमारे बच्चे, तो वो फिर बुज़ुर्गों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या बर्दाश्त नहीं करते इतना, बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्टेंस आ गया। क्या कहते हैं सर आपने अच्छी बात की, मैं वहीं से लेके चल रहा हूँ कि ये बताएंगे जॉइंट फैमिली के बारे में, हालांकि रही तो आप भी हैं। जी। बात यह है कि तन्हाई जो है इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बूढ़ों को जब हम अकेला कर देते हैं तो ये तन्हाई है। अगर एक जवान आदमी को भी आप आइसोलेट कर दें, जैसा कि सज़ाएं देने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको आइसोलेट किया जाता है, तो उनको जो बीमारियां बूढ़ों को होती हैं वो जवानी में भी हो जाती हैं। अगर आप उनको सनलाइट से दूर कर देते हैं तो ये सारी बीमारियां अंधेरे कमरे में रखने से भी पैदा होती हैं, आप अकेले रहने की वजह से भी पैदा होती हैं। क्योंकि साथ जॉइंट फैमिली का मकसद ये है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है बड़ों का। आप जब बात करते रहते हैं तो बच्चे जो हैं, जब आप देखा कि आपने के जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि बच्चे ही सिर्फ रह जाते हैं उनसे गुफ्तगू करना, और उनकी जो गुफ्तगू है वो बच्चों जैसी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जब वो बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों जैसी ही बात करेंगे ना, तो जब आपके साथ बात करेंगे तो बड़ों की तरह बात करेंगे। क्योंकि 60s के बाद रिटायरमेंट का कहा जाता है, इसलिए कि उनकी थोड़ी सी स्लोनेस, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, वो मूवमेंट स्लो हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, या इस तरह की कोई डिज़ीज़ हो सकती है। लेकिन ये जब ही होता है कि जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जब आप थोड़ा सा कम चलना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना कम हो जाता है। लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज़ का जिक्र किया था आपने, फॉरेन कंट्रीज़ में आपको 80-90 के लोग भी खुद से काम करते हुए नज़र आएंगे। वो किसी की मदद नहीं लेते, अगर कोई मदद करना भी चाहे तो वो मना कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर जॉइंट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम अपने माँ बाप को खुद बीमार करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उनको घर
टेबल पे या उनके बिस्तर पे हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सर्व करते हैं। अपनी बहू बेटियों को भी कहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनका कदम जो है चारपाई या बेड से नीचे नहीं उतरने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपने खुद ही उनको बीमार करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना कि उनकी मूवमेंट भी आपने रोक दी, बाहर जाते हैं तो उनको साथ ही लेके जाते। अगर आप देखें पॉश एरिया में, अगर आप पास में जाके देखें तो बूढ़े लोग अक्सर बच्चों के साथ, जवान बहू बेटियों के साथ पार्क में जाते हैं। वो अगर एक बार चक्कर लगाने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे बेंचेस बने होते हैं, तो वो बेंचेस पे बैठ जाते हैं। बहुत सारे बूढ़े जो हैं एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाता है और मेलाटोनिन जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स है वो बूस्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें अपने बुज़ुर्गों को जो है ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आज वो हैं तो कल हम होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, कहीं जाइएगा मत।